بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیسن نمبر 16 سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم تفخیم اور ترقیق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم تفخیم اور ترقیق کا معنی سمجھتے ہیں۔ تفخیم کا معنی ہے حرف کو پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا۔ ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا۔ 3 حروف ایسے ہیں جن کو کبھی باریک پڑھا جاتا ہے تو کبھی موٹا یعنی پر پڑھا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا الف ہے، دوسرا لام ہے اور تیسرا را ہے۔ سب سے پہلے تو الف کو لیتے ہیں، یعنی الف سے پہلے پر حرف یعنی موٹا حرف آ جائے تو الف کو بھی پر پڑھا جائے گا، اور الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف کو باریک پڑھا جائے گا۔ یہ سمپل ہے جی۔ اب لام کو لیتے ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ جبکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تب ہم لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، جیسے اللہ، هو اللہ، نلہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرے نمبر پہ آتا ہے را۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی کچھ صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ را پر زبر یا پیش آ جائے تب ہم را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش آ جائیں تب ہم را کو موٹا یعنی پر پڑھیں گے۔ را پر کھڑی زبر ہو تب بھی ہم را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، جس کلمے میں را ہے اس میں نہیں بلکہ الگ اس سے پہلے کلمے میں بھی زیر ہو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ جی، حروف مستعلیہ کیا ہیں؟ ان کو ہم نے پچھلے اسباق میں بھی ریپیٹ کیا تھا تو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قا۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص، ضاعط، قز۔ اب را کو باریک پڑھنے کی کچھ صورتیں ہیں۔ را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں تب ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تب بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے، اور را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تب بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ اوپر ہم نے پڑھا کہ عارضی زیر۔ اب عارضی زیر کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن کریم میں بعض کلمات ایسے ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں، اور قاعدے کے روح سے ہم نے پڑھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ارجعی ہے، ارجعی الف کے نیچے زیر ہے تو یہ کیا ہے؟ اصلی نہیں ہے، یہ عارضی زیر ہے۔ یہاں ایک بات آپ نوٹ کرتا چلیں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو اس وقت ہم را کو پر پڑھیں گے۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ مرصاد۔ جی، تو اگر آپ یہ انسٹرکشنز انگلش میں دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ لیں۔ جی، تو اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہاں دیکھ لیں، قال، یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو اسے ہم اس حرف کے حساب سے پر پڑھیں گے۔ صراط، یہاں کیا ہے؟ را کے اوپر زبر ہے تو اسے ہم پر پڑھیں گے، پر مطلب موٹا پڑھیں گے۔ سراجن، یہ کیا ہے؟ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ کان، مالن، مفازن، طالب، الف سے پہلے پر حرف ہے تو الف کو پر پڑھیں گے۔ تابو، واضح ہے۔ خالدن، عابد، غاسق، طعام، اللہ۔ جی، تو ہم نے قاعدے میں کیا پڑھا تھا؟ لفظ اللہ میں لام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے۔ تو یہاں کیا ہے؟ زبر پہلے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے،
अल्लाहु वल्लाहु, पिछली मिसाल की तरह फल्लाहु, सेम वही। इन्नल्लाह, ये भी वाज़ेह है। हुवल्लाहु मिनल्लाहि रसूलुल्लाहि, यहाँ भी हम लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम पूर पढ़ेंगे। क्यों? उससे पहले क्या है? पेश है। कायदे के रूह से इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे। रसूलुल्लाहि रज़ियल्लाहु पूर पढ़ेंगे क्योंकि पहले क्या है? ज़बर है। क़ालुल्लाहुम्मा, ये क्या है? लफ्ज़ अल्लाह से पहले पेश है, तो यहाँ भी हम लाम को पुर पढ़ेंगे। लिल्लाहि, यहाँ हम बारीक क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले यहाँ क्या है? ज़ेर है, तो ज़ेर जब आए तो हम बारीक पढ़ेंगे। लिल्लाहि बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि क़ुलिल्लाहुम्मा, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्या है? यहाँ ज़ेर है, तो इसे हम बारीक पढ़ेंगे जी। और हमने क्या पढ़ा था? लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा बाकी जो तमाम लाम है उनको हम बारीक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ अगरचे लाम से पहले ज़बर आए, अगर पेश आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तमाम को हम बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है? मा वल्लाहुम इल्लल्लज़ीना, अगरचे यहाँ लाम से पहले ज़बर भी है, जैसा कि हमने कायदे में पढ़ा था, तमाम लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। इन्नल्लज़ीना अला सलातन रजुलुन, रा को पुर पढ़ेंगे। क्यों? रा के ऊपर ज़बर है। अलम तरा, यहाँ रा को पुर पढ़ेंगे। क्यों? रा। रोज़िक़ू, यहाँ रा को हम पुर पढ़ेंगे। क्यों? रा के ऊपर पेश है। अक्तरु, यहाँ रा को हम पुर पढ़ेंगे। क्यों? रा के ऊपर पेश है। अजरन, रा को पुर पढ़ेंगे, दो ज़बर है। अजरुन, रा को पुर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रा के ऊपर दो पेश हैं। इब्राहीम, यहाँ हम रा को पुर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रा के ऊपर खड़ी ज़बर है। अर्शुन, यहाँ रा को पुर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि रा साकिन से पहले हरफ पर ज़बर है। जैसे कायदे में पढ़ा था कि रा साकिन से पहले ज़बर या पेश हो, तब भी हम रा को पुर पढ़ेंगे। अम सबरना, रा साकिन से पहले ज़बर है। तुरजिऊन, रा साकिन से पहले पेश है। युरज़क़ून, रा साकिन से पहले पेश है, इसलिए हम इसे पुर पढ़ेंगे। इरजिअ, रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर है, इसलिए इस रा को भी हम पुर पढ़ेंगे। इरजिउ, यहाँ भी रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर है। इरजिई, सेम पिछले वाले की तरह। इरकऊ, यहाँ भी रा से पहले आर्जी ज़ेर है, इसलिए हम रा को पुर पढ़ेंगे। रब्बिरहमहुमा, ये तो क्लियर है क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है, इसको तो पुर पढ़ेंगे। और इस रा को पुर हम इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले दूसरे कलमे में ज़ेर है, इस वजह से हम ये वाले रा को हम पुर पढ़ेंगे। ये पहला कलमा है रब, और इरहमहुमा ये दूसरा कलमा है। रब्बिरजिऊनी, ये क्या है? इस रा के ऊपर ज़बर है, मोटा पढ़ेंगे। ये वाले रा साकिन से पहले जो कलमा है इसके नीचे ज़ेर है, इसलिए भी रा को हम पुर पढ़ेंगे। इनिरतबतुम, ये भी वाज़ेह है। अमिर तैबू, यहाँ भी क्या? रा साकिन से पहले ज़ेर है दूसरे कलमे में। कुल्लु फिर क़िन, यहाँ हम रा को पुर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कायदे में हमने क्या पढ़ा था? रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ उसी कलमे में हो अब हम रा को पुर पढ़ेंगे। यहाँ क्या है? क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से एक है जिनका मजमुआ क्या था? खुस्सज़ातिन क़िज़, उसमें एक क़ाफ भी है, इस वजह से हम क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। फिर क़तिन, यहाँ क्या है? रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से एक हरफ है, इस वजह से हम रा को पुर पढ़ेंगे। मिरसादिन, यहाँ क्या है? रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से एक हरफ है। क़ुस्सज़ातिन क़िज़, उसमें से एक सौद भी है, इस वजह से हम रा को पुर पढ़ेंगे। और यहाँ अलिफ को भी पुर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले पुर हरफ है यानी सौद। फी क़िरतासिन, यहाँ भी रा को पुर इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हुरूफ मुस्तालिया में से हरफ है जो
جو کہ را کے بعد ہے، اور الف کو پر اس لیے پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے والا حرف پر حرف ہے۔ والنہاری، یہاں را کو ہم باریک پڑھیں گے، کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے۔ رجال، یہاں را کو باریک اس لیے پڑھیں گے، یہاں را کے نیچے زیر ہے۔ امرن، یہاں را کو اس لیے باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے دو زیر ہے۔ فصبر، یہاں را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تب ہم را کو باریک پڑھیں گے، یہاں را ساکن سے پہلے یہ زیر اصلی ہے، اس وجہ سے ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ قم فانذر، یہاں بھی را کو باریک اس لیے پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اور اسی کلمے میں ہے، تو اب ہم را کو باریک پڑھیں گے یہاں۔ خیرن، یہاں اگر سٹاپ کریں گے تو خیر، یہاں ہم را کو باریک اس لیے پڑھیں گے کیونکہ قاعدے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، را سے پہلے یا ساکن آ جائے تب بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ نذیر، یہاں بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے، کیوں؟ را سے پہلے یا ساکن ہے۔ جی تو اب آپ کا پریکٹس گائیڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو تفخیم اور ترقیق کا معنی سمجھ لیں، اور پھر الف لام را یہ تینوں حروف کے رول سمجھ لیں کہ کب ان کو باریک پڑھنا ہوگا اور کب ان کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ سبق کو دہرا لیں ان تمام قواعد کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور پھر عارضی حرکات کسے کہتے ہیں ان کو بھی ایک مرتبہ آپ ریمائنڈ کر لیں، اگر ٹائم ملے تو پچھلے سے تمام اسباق کو ریوائنڈ کر لیں۔ جی تو اب چلتے ہیں دعا سیریز کی طرف۔ پچھلے سبق میں ہم نے عام لباس پہننے کی دعا یاد کی تھی، آج کے سبق میں ہم نیا لباس پہننے کی دعا یاد کریں گے۔ تبلی ویخلف اللہ تعالی، ترجمہ تم اسے بوسیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض اور دے۔ یہ دعا بھی سنن ابی داؤد سے ثابت ہے۔